السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ہم صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کا مطالعہ کریں گے۔ کوشچن ہے، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ اور دوسرا کوشچن ہے، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ صبر اور شکر اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقام پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور آگے انہی آیات سے آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی بھی تلقین فرمائی ہے، صبر کی بھی اور شکر کی، دونوں کی تلقین کی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے حوالے سے سب سے عظیم ہستیاں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول جو اللہ نے مبعوث فرمائے، وہ از حد درجے، اتم درجے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام کیا کہ وہ صبر کرنے والے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بھی تھے۔ اگرچہ ان کو زندگی کے اندر مصائب، پریشانیاں جھیلنے کے بڑے مواقع آئے، لیکن ہر مقام پہ اللہ کے پیغمبروں نے صبر بھی کیا ہے اور جس حال میں رہے ہیں اسی حالت میں اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑے انعام رکھے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی معاونت کرنے والے ہیں، اللہ ان کے مددگار ہیں۔ تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات کے اندر بھی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا، اور گھبرانے کی بجائے انتہائی ثابت قدمی کا اظہار کرنا، یعنی کہ پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں بامردی سے ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنا۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور شکر کے حوالے سے، شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، زبان سے کلمات سے اظہار کرنا اور کھل کر اس کے بارے میں بات کرنا، یہ شکر ہے۔ تو ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوا ہے، سجدہ شکر جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ صبر و شکر ایک ان مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں، ایسی صفات ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت، تکلیف کے اندر، خوشحالی کے اندر، تندرستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے ایسا طرز عمل جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے، وہ اختیار کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار ہوتے ہیں، اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ناسازگار ہوتے ہیں کہ جو ساتھ دینے والے نہیں ہوتے۔ دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے، صبر اور شکر کا رستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر کو اور شکر کو
بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آگے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں نے یہ بتایا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے انعام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عظیم چیزیں عطا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے یہ انعام جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا، جو کچھ عطا کیا ہے اس میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انتہائی اہل ایمان کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ مشکل حالات آئیں تو صبر کرنا، الحمدللہ علی کل حال، اس میں اللہ کی تعریف کرنا۔ قرآن مجید میں ہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے عجبا لامر المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مومن کے لیے ایک عظیم اللہ نے خیر رکھی ہے، دونوں حالتوں کے اندر خیر ہے۔ اگر اس کے لیے حالات بہتر ہوتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، خوشی کا مواقع آتے ہیں، تو وہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل حالات آتے ہیں، تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر کا بھی اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ دونوں صورتوں میں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، خوشی کے موقع میں یا پریشانی کے عالم میں، دونوں حالتوں میں اگر کچھ ملا ہے تو الحمدللہ، نہیں ملا ہے صبر کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو شکوے ہیں، گلے ہیں، وہ نہیں کرتا۔ دونوں حالتوں میں اللہ نے اس کے لیے خیر رکھی ہے، تو یہ خیر کے رستے ہیں، یہ خیر کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اللہ یہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔